السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی آج 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے قرآن کی روشنی میں اہل بیت اطہار پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک کے بغیر نماز میں اگر درود پاک اہل بیت پر نہ پڑھا جائے تو بندے کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں، بلکہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو میں ہم اہل بیت اطہار اور احادیث کریمہ سے اہل بیت کی شان و فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے فضائل آسمان کے تاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار بے انتہا ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے رومال سے حضور علیہ السلام اپنا دست مبارک پہنچ لیں تو وہ رومال آگ میں نہ جلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے بول شریف پیشاب پی لیں تو ان کے پیٹ کا دائمی درد ختم ہو جائے اور پھر آئندہ کبھی پیٹ کا مرض نہ ہونے کی بشارت مل جائے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب آپ کا بول شریف پی لیا تو انہیں جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا۔ تو نفوس قدسیہ جنہیں اہل بیت اطہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا خمیر خون سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہو کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، تو ان کے فضائل و مناقب کا کوئی شمار کر سکتا ہے بھلا؟ اہل بیت نبوت کے فضائل قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائے۔ اب ہم اہل بیت کے فضائل احادیث کریمہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ہم یہاں پر مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 279 کی روایت جو مشہور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تحریر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس پانی کے مقام پر جسے خم کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس میں اللہ کی حمد ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، میں ایک بشر ہوں، ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کا بلاوا قبول کر لوں گا، اور میں تم لوگوں میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے، تم اللہ کی کتاب لو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر کتاب اللہ پر ابھارا اور ترغیب دی، پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آخری جملے پر جسے حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ اسے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اہل بیت کے متعلق اپنی امت کو یہ دہانی فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کا بہت زیادہ خیال رکھنا، ان کی تعظیم و تکریم میں کبھی فرق نہ آنے دینا، اور ان کے حقوق وغیرہ برابر ادا کرتے رہنا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام غیبدہ نبی ہیں، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ میرے اہل بیت اطہار میں سے جو خاص میرے فرزند ہیں، یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ان طرح کی تکالیف دی جائیں گی اور ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک کو زہر دے کر اور دوسرے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ایک ویران چٹیل میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے بطور خاص 3 بار ان مقدس نفوس کے متعلق آگاہی فرما کر امت کو ان کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرنے والے رسول کریم کا کلمہ پڑھنے والے ان نام نہاد مسلمانوں نے حضرت حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت اطہار پر جو مظالم ڈھائے، عالم انسانیت ایسے واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حدیث ثقلین میں خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے، تو آپ غور فرمائیں، جب صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار کے حقوق کی تاکید فرمائی جا رہی ہے تو ہم تم کی کس شمار میں، اور ہمیں ان کا کتنا ادب احترام کرنا چاہیے، ان سے کتنی عقیدت و محبت رکھنی چاہیے۔ تو دوستو، یہاں تک آپ کو واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو